اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین رب یسر وتمم بالخیر برحمتک وبفضلک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طالب علموں کے لیے پیش کی جانے والی آج کی اس کلاس میں بتایا جائے گا اخفائے شفوی کے بارے میں۔ جی ناظرین کرام، قرآن مجید کو حروف کے درست مخارج، ان کی صفات اور مکمل قواعد کے ساتھ خوبصورت بنا کر سجا کر پڑھنا تجوید القرآن کہلاتا ہے، یعنی قرآن کو زینت کے ساتھ پڑھنے کا فن۔ اور اخفاء شفوی کا موضوع اسی تجوید القرآن ہی کی ایک اہم ذیلی شاخ ہے۔ اخفاء بے معنی چھپانا، پوشیدہ رکھنا، ٹو کنسیل، اور شفوی شفتن سے بنا لفظ ہے جو کہ ہونٹ کو کہا جاتا ہے، جبکہ شفوی کے معنی ہوں گے ہونٹ سے متعلق یا ہونٹ کے ذریعے۔ یوں اخفاء شفوی کے پورے معنی ہوں گے ہونٹ کے ذریعے چھپا لینا، اور تجوید القرآن کی روح سے اس کے اصطلاحی معنی ہوں گے کسی مخصوص حرف کی آواز کو ہونٹ ہی ہونٹ میں قدرے چھپا لینا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دو لمحات کے لیے اس مخصوص حرف کی آواز کو ہونٹ ہی ہونٹ میں گھما پھرا لینا۔ اب سمجھنا ہم نے یہ ہے کہ بھلا وہ کون سا حرف ہوگا جس کی آواز کی ادائیگی میں اخفاء شفوی کا قانون لاگو ہوتا ہے، اور اس حرف کی آواز کو کب چھپایا جاتا ہے اور کیوں۔ اسے بخوبی سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اخفاء شفوی کا جو قانون ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم، جب حرف میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں میم ساکن کی آواز میں اخفاء شفوی کا عمل ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں پر بھی میم ساکن یعنی جزم والا میم اور حرف با دونوں حروف یکجا ہوں، یہ دو حروف یکجا ہوں، تو وہاں پر میم ساکن کی آواز کو ہونٹوں کے بیچوں بیچ قدرے گھما پھرایا جائے گا، یہی اخفاء شفوی کہلائے گا۔ مثال دیکھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہے وما ہم کے بعد بمؤمنین، ساکن میم کے فوراً بعد با حرف آیا ہے، تو ایسے میں ساکن میم کی آواز کو ہونٹ ہی ہونٹ میں قدرے چھپایا جائے گا، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین۔ اس طرح نہیں کہ ساکن میم کی آواز کو بالکل مختصر کر کے وما ہم بمؤمنین، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایسی مثالیں جگہ جگہ موجود ہیں۔ سورۃ الفیل کی آیت نمبر 4 میں دیکھیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با حرف آیا ہے، سو میم ساکن کی آواز میں اخفاء شفوی کا عمل ہوگا۔ اب دوسری قسم کو سمجھ لیجئے، حرف نون ساکن کی آواز یا کسی تنوینی نون کی آواز کے فوراً بعد اسی طرح حرف با آ جائے تو ایسے میں بھی اخفاء شفوی کا فائدہ عمل میں آئے گا، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں تو اقلاب کا عمل ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز میم ساکن کی آواز میں بدل جائے گی، جسے واضح کرنے کے لیے اسی نون ساکن کے عین اوپر یا تنوینی نون ساکن کی جگہ ایک چھوٹا سا میم حرفی شکل میں اکثر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، جسے اقلابی میم کہا جائے گا یا میم اقلاب کہا جائے گا۔ پس حرف با کے سبب اس اقلابی ساکن میم کی آواز میں بھی اخفاء شفوی کا عمل ہوگا، جیسے
من بعد، اس چھوٹی سی علامتی میم میں بھی اخفاء شفوی کا عمل ہوگا. یؤمن باللہ انبئونی تنبت الارض وغیرہ. ناظرین کرام، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ہماری نیکسٹ کلاس ادغام شفوی اور اظہار شفوی سے متعلق ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. اپنے لیے، اپنے دوست احباب اور اپنی اولادوں کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ.